الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بك اسما ألا تزال مخاصما صدق الله مولانا العظيم. ہما قسم کی تعریفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک اکیلا ہی مدبر الامر ہے. درود و سلام اس ہستی اعلیٰ و بالا واسطے کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مطہرہ کہ جنہیں رب العزت نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ذریعے سے رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پردے میں بیٹھنے والی میری اسلامی اور مائیں بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان کو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنت کی بشارت اور جنت کی ضمانت پانے والے کون لوگ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے کو اللہ رب العزت کی جنت کے ارد گرد میں
گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون بندہ جو حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے کو اللہ رب العزت کی جنت کے ارد گرد میں، جنت کے نواحی علاقوں میں اس بندے کو گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا بندہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرا وہ شخص کہ جو بندہ عام حالت میں تو کیا بلکہ مزاج کے اندر بھی جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے وسط میں گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسرا وہ شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا بندہ وہ کہ جس نے اپنے اندر حسن اخلاق کو پیدا کر لیا، میں اس حسن اخلاق کی وجہ سے اس بندے کو اللہ رب العزت کی اعلیٰ جنت میں گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس حدیث کے اندر 3 قسم کے لوگ بیان ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلا شخص جنت کی بشارت پانے والا کہ حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا فساد نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں دیتا، کہیں پہ یہ نہ ہو جائے کہ میرے حق لینے کی وجہ سے خاندانوں میں لڑائی بڑھ جائے، خاندان میں فساد ڈل جائے، ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ جھگڑ پڑے، ان کے آپس میں لڑائی ہو جائے، ایک بھائی اپنے بہن کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ لڑ پڑے، اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، کس لیے کہ کہیں پہ لڑائی نہ ہو جائے، لوگ میرے اوپر ناراض نہ ہو جائیں، میرے دوست احباب، میرے بھائی، میرے بہن بھائی، میرے والدین، میرے رشتہ دار، خاندان والے میرے ساتھ لڑنا پڑیں، کہیں ان کے ساتھ میرا جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے، اس لیے کہ کہیں پر یہ نہ ہو کہ میں اپنا حق لیتا لیتا اپنا خاندان کھو بیٹھوں۔ خاندان کھونے کی وجہ سے وہ بندہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ دنیا کا مال ہے، دنیا پہ رہ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رب العزت اس کا نعم البدل مجھے عطا کر دیں گے، آج اگر میرا حق ہے تو میں اپنا حق اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں پر خاندانوں میں لڑائی نہ ہو جائے، خاندانوں میں فساد برپا نہ ہو جائے، اس فساد کی وجہ سے، اس فساد کو روکنے کی وجہ سے آج یہ بندہ اپنا حق چھوڑ رہا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں کیا فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي رَبَزِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، کہ جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے کو پیچھے کر دیتا ہے کہ کہیں پر فساد نہ ہو جائے میرا حق لینے کی وجہ سے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو میں اللہ رب العزت کی جنت کے ارد گرد میں گھر لے کر دوں گا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں، ہم سب سے پیچھے اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم وہ عمل نہیں کر سکتے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کر گئے ہیں۔ آج ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوا کرتی تھی، اور بغیر کسی مقصد کے لڑائی جھگڑا کرنا، ہر قسم کا لڑائی جھگڑا جو بغیر کسی مقصد کے کیا جائے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور لڑائی جھگڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک لڑائی وہ ہوتی ہے جو دین اسلام کے لیے ہوتی ہے، دین کے لیے ہوتی ہے، علیہ کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ ایک لڑائی اور بھی ہوتی ہے، وہ بھی دین کے لیے ہوتی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اس لیے کر رہا ہے کہ میرا بھائی نمازیں نہیں پڑھتا، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ لڑائی اس لیے کر رہا ہے کہ میری بہن نمازیں نہیں پڑھتی، بہن اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی اس لیے کر رہی ہے کہ میرا بھائی نمازیں نہیں پڑھتا، والدین اپنی اولاد کے ساتھ
اس لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ اس لیے لڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے کہ میرا یہ دوست میرے ساتھ بیٹھنے والا، ہر محفل میں میرے ساتھ بیٹھنے والا نماز نہیں پڑھتا، جبکہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ ہیلے بہانے شروع کر دیتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ ایک لڑائی یہ ہے۔ دوسری لڑائی دنیا کے لیے ہے، دنیا کا مال، جہاں پر اپنا حق ہو، زمین ہے، مال ہے، دولت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی کو جو بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں پر لڑائی نہ ہو جائے، جھگڑا نہ ہو جائے، خاندان تباہ نہ ہو جائیں، اس لیے لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، دنیا کا حق چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو جنت کے ارد گرد میں جگہ ملے گی۔ میں ضمانت دیتا ہوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے ناپسندیدہ شخص، سب سے بدترین شخص وہ لگتا ہے جو ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے، جو ہمیشہ لڑائی پہ اتر آتا ہے، بات بات پہ لوگوں کے ساتھ جھگڑتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ جھگڑ پڑتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے، کہ جو بندہ ہمیشہ لڑائی کرتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس مال ہے۔ کون ہوتا ہے جو مجھے آنکھیں دکھا جائے؟ کون ہوتا ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ کا انکار کر رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مسلمان بھائی کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی تم اپنے بھائی کو گالی نہ دیا کرو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تماری اخاک ولا تمازحہ ولا تعدہ موعدا فتخلفہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کے ساتھ کبھی بھی لڑا نہ کرو۔ لا تماری اخاک، اپنے بھائی کے ساتھ کبھی بھی جھگڑا نہ کیا کرو، ولا تمازحہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ مزاق کیا کرو، کیونکہ آج لوگ جب مزاق پہ اتر آتے ہیں تو پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، مزاق کے اندر جھوٹ بھی بولا جاتا ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ میں بھی، مزاق کے اندر جھوٹ بولنے سے بھی منع کیا ہے۔ جب انسان مزاق کے اندر آ جاتا ہے پھر اسے نہیں علم ہوتا کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمازحوا، اپنے بھائی کے ساتھ مزاق بھی نہ کرو، مزاح بھی نہ کرو، اور آگے پھر فرمایا، ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، اور اپنے بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ، مسلمان دوست کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی ایسا وعدہ نہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو، جس کی تمہارے اندر، جس وعدے کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا وعدہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نہ کیا کرو۔ یہ تین چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ نہ تم اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرو، نہ اس کے ساتھ مزاق کرو، اور نہ ہی تم ایسا وعدہ اس کے ساتھ کرو کہ جو تم نبھا نہ سکو، جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنے راستے بتائے ہیں، کتنا کچھ بتایا ہے، کس لیے کہ میں ان کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ ضمانت دینے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا کیا بتا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام باہمی نفرت، باہمی جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، اسلام اس سخت نگاہوں سے دیکھتا ہے، بدترین نگاہوں سے اسلام اس کو دیکھتا ہے کہ باہمی آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کیا جائے، جنگ و جدال کیے جائیں، نفرتیں پھیلائی جائیں، فساد ڈالا جائے۔ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اسلام کیا قبول کرتا ہے؟ اسلام قبول کرتا ہے بھائی چارے کو، محبت کو، پیار کو،
اسلام ایک دوسرے کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج دنیا کفر، یہود و ہنود، یہ سب مل کر دین اسلام کے خلاف یہ متحد ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو نیچا دکھانا ہے، ہم نے دین اسلام کو اس ہستی سے مٹا دینا ہے۔ آج مسلمان بھائی بھائی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ آج ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بڑھتے ہوئے دیکھنا اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا بھائی مجھ سے بڑھ کیوں رہا ہے۔ آج ایک دوسرے کی مسلمان ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان کو کرنا کیا چاہیے؟ آج مسلمانوں کو کرنا یہ چاہیے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، علمی، فکری، نظریاتی، عسکری، ہر قسم کی صلاحیتوں کو جمع کر کے بجائے اس کے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں، ان کو دنیا کفر کے خلاف ان کو استعمال کرنا چاہیے اور دین اسلام کا پرچار کائنات میں کرنا چاہیے اور عالم بالا میں ان کو محبت و الفت کا درس دینا چاہیے، بھائی چارے کا ان کو درس دینا چاہیے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جس طرح اخوت و بھائی چارے کی مثالیں قائم کی تھیں کہ آج تک اس کی مثال کوئی قائم ہی نہیں کر سکا، بیان ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے کس طرح اخوت و بھائی چارے کی مثالیں قائم کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے۔ تو حضرات، اللہ رب العزت ہمیں یہ کام اپنے حق پہ ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا حق ہے دنیا کے لیے، چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نعم البدل ایسا عطا کریں گے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اگر میں نے اپنا حق لڑائی جھگڑے کی وجہ سے چھوڑا تھا تو آج اللہ رب العزت نے یہ مجھے کہاں سے عطا کر دیا، یہ سوچتا پھرے گا، اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ تو حضرات، دوسرا شخص جنت کی ضمانت پانے والا کہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے کو جنت کے وسط میں اللہ سے گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں جو بندہ ہر حال میں جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس جھوٹ کی وجہ سے ہر جگہ پہ آج ہمارے کاروبار جھوٹ پہ ہیں۔ مولوی صاحب ہم کیا کریں؟ ہمارا کاروبار اس جھوٹ کی بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ہم کیا کریں؟ جس بندے کو جھوٹ بولنا نہیں آتا، کاروبار میں دھوکہ کر ہی نہیں سکتا، اس بندے کا کاروبار ہی نہیں، وہ بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آج بات بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار تو ہمارا اسی کے اوپر مبنی ہے کہ جھوٹ بولیں گے ہمارا کاروبار ہے، اگر جس نے جھوٹ نہ بولا وہ ناکام ہے۔ یہ آج ہماری سوچ بن چکی ہے نا، ہم نے لوگوں کو اسی کے اوپر لگا دیا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، ہم نے آپ کو جھوٹ بولنا ہے، آپ نے اسی کے اوپر یقین کرنا ہے، سچ بولیں گے تو اس کے اوپر یقین نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو لگایا ہے۔ آج ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کماتے بھی ہیں، جھوٹ بول کر کما بھی لیتے ہیں، زیادہ بھی کماتے ہیں، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ کہاں سے آئے برکت؟ ایسے برکت نہیں آتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے دو شخص جو آپس میں تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے اپنی مجلس سے جدا نہ ہو جائیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے آدمی جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، کاروبار میں سچ بولتے ہیں، اس کے جو عیوب ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز میں بیچنے والا ہوں، اس کے اندر یہ عیوب ہیں، یہ اس کے اندر عیب ہیں، ان کو ظاہر کر دیتا ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بورک لہما فی بیعہما، اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں برکت کو ڈال دیتے ہیں۔ اور آگے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اس کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں، عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، پھر خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مُحِقَتْ بَرَكَةُ فِي بَيْعِهِمَا،
اللہ رب العزت ان کی بیع سے، ان کے کاروبار سے اپنی برکت کو، اپنی رحمت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم روتے ہیں نا، اس لیے ہم چلاتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں۔ کیسے آئے گی جب ہم جھوٹ سے کام لیتے ہیں؟ جب ہم کاروبار ہی کرتے ہیں تو جھوٹ پہ کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا اعلان ہے جھوٹوں کے بارے میں، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو جھوٹ بولتا ہے اپنے کاروبار میں، جہاں بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العزت جھوٹے بندے کو کبھی بھی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتے، کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العزت کبھی بھی اس بندے کو سیدھی راہ دکھاتے ہی نہیں، جو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم۔ جو بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے مزاح کے اندر جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، کہ میری باتوں کے ساتھ لوگ ہنس پڑیں، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل اللہ ثم ویل اللہ ثم ویل اللہ۔ 3 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، اس کے کھاتے میں کوئی چیز نہیں رہی۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ لوگ میری باتوں کے ساتھ ہنستے ہیں، لوگ جب بھی میں بات کرتا ہوں لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم تو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، یہ جھوٹ اس کو گناہ کی طرف، فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کی، اور جو فجور ہے، جو گناہ ہے، یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے نار کی طرف، جہنم کی طرف، آگ کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے کبھی سچ بولا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ سچ ہوتا کیا ہے، اس نے ہمیشہ ہی جھوٹ سے کام لیا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو ہمیشہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کذاب اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جائے اس بندے کا حشر کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ رب العزت اس کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے، اپنی رحمت نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے۔